السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ایک اہم عنوان کو لے کر، جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے جہانوں کے نبی بن کر تشریف لائے، سارے جہانوں کے رہبر بن کر تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے بھی احکام بیان کیے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نکاح ایک عبادت ہے اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اسلام نے نکاح کے جو نظام بتایا ہے وہ بہت ہی آسان بتایا ہے۔ آسان اس وجہ سے ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان سماجی معاہدہ ہوتا ہے، جس میں دونوں جانب سے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ مثلا جو نکاح پڑھاتے ہیں، خواہ وہ امام صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو یا قاضی صاحب ہو، وہ لڑکی کی جانب سے نمائندہ اور وکیل ہوتا ہے، اور شوہر سے کہتا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں سے آپ کا نکاح کیا اتنے مہر کے عوض، تو لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ تو فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہوا۔ اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی سعودی سے نکاح کرنا چاہے یا فون سے نکاح کرنا چاہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں فی مجلس واحد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف سنت ہے۔ سنت کے اتباع میں ہم خطبہ پڑھ دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد اگلے یا دوسرے دن آپ ولیمہ کر دیجئے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ولیمہ کیے ہیں۔ ولیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی وسعت کے بقدر لوگوں کو دعوت دیجئے اور کھانا کھلائیے۔ تو بتائیے اسلام نے کتنا آسان طریقہ بتایا ہے، لیکن آج اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ منگنی کے نام پر ہم لاکھوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، اس کے نمود و نمائش میں۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج کل ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ بازار میں لڑکوں کی بولی لگ رہی ہے، خرید و فروخت چل رہا ہے۔ اس لڑکے کی قیمت 8 لاکھ ہے، اس لڑکے کی قیمت 4 لاکھ روپیہ ہے، اس لڑکے کی قیمت 2 لاکھ روپیہ ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو صحت دی، جوانی دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھیک مانگیں۔ یہ ایک طرح سے بھیک مانگنا ہی ہوا۔ اس کو کہا جائے گا اسپیشل فقیر۔ ایک تو فقیر ہوتا ہے کہ سوال کرتا ہے، مانگ لیتا ہے، یہ تو اسپیشل فقیر ہے۔ حد تو یہاں ہو جاتی ہے جب لڑکے والا کہتا ہے کہ میں اتنے بارات لے کے آؤں گا، کھانے میں یہ انتظام ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے باپ کا قرضہ لے رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے نکاح جو عبادت ہے یہ عذاب بنا ہوا ہے۔ سالوں مہینوں سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہا گیا ہے آدم النکاح ایسرہ مؤونۃ، جس نکاح میں مشقت کم سے کم ہو، جس نکاح میں مشقت کم اٹھائی گئی ہو اور سادگی کے ساتھ وہ نکاح کیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے نکاح میں برکت عطا کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے آپ کو وسعت دیا ہے تو اپنے وسعت کے بقدر اپنی بیٹی کو جتنا دینا چاہتے ہو دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔